شہر ایران میں ایک لکڑہارا رہتا تھا جو بہت ہی غریب تھا۔ وہ لکڑیاں بیچ کر اپنا اور اپنے بال بچوں کا گزارا کیا کرتا تھا۔ ایک دن اپنی بیٹی سے کہنے لگا کہ بیٹی ہمسایہ کے گھر سے سگریٹ سلگا لاؤ۔ جب لڑکی سگریٹ سلگانے کے لیے گئی تو اس نے دیکھا کہ ہمسائی عورت کلیجی بھون رہی ہے۔ اس لڑکی کا دل کلیجی کھانے کو چاہا، لیکن اس عورت نے توجہ نہ کی۔ لڑکی نے دروازے سے باہر آ کر سگریٹ بجھایا اور پھر سگریٹ سلگانے کے لیے اندر چلی گئی۔ یہ اس لیے کہ شاید اب کی دفعہ ہمسائی عورت مجھے کلیجی کھانے کے لیے دے دے۔ مگر اب بھی اس نے کلیجی کھانے کو نہ دی۔ لڑکی مایوس ہو کر چلی آئی۔ اتنی دیر میں سگریٹ سلگ کر آدھا رہ گیا۔ جب باپ کو سگریٹ دیا تو اس نے کہا، بیٹی آدھا سگریٹ خود پی آئی ہو؟ کہا، نہیں بابا جان، ہمسائی کلیجی بھون رہی تھی اور میرا دل کھانے کو چاہتا تھا، اس لیے میں بار بار سگریٹ کو بجھا کر جلانے کے لیے جاتی تھی کہ شاید مجھے وہ عورت کلیجی کھانے کے لیے دے دے، مگر اس نے مجھے نہیں دی۔ بابا جان، آپ میرے لیے کل کلیجی ضرور لے کر آئیں۔ لکڑہارے نے کہا، بیٹی ہمارے گھر میں تو اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ ایک ماچس ہی خرید لائیں، میں کلیجی کہاں سے لاؤں گا؟ لڑکی نے کہا، نہیں بابا جان، آپ کل ضرور کلیجی لائیں۔ لکڑہارے نے کہا، اچھا بیٹی، 2 دن کچھ نہ کھاؤ، میں 2 دن کی لکڑیاں جمع کر کے بیچوں گا اور تم کو کلیجی لا دوں گا۔ لڑکی نے منظور کر لیا۔ لکڑہارا جنگل میں جا کر لکڑیاں جمع کر کے رکھ آیا۔ دوسرے دن جب وہ جنگل میں گیا تو دیکھا کہ لکڑیاں جو اس نے جمع کی تھیں وہ جل کر راکھ ہو چکی ہیں۔ وہ رونے لگا، روتے روتے غش کھا کر گر گیا۔ عالم غش میں دیکھا کہ ایک نقاب پوش کھڑے ہیں اور زمین سے چند سنگریزے اٹھا کر کہتے ہیں، یہ لے لو، جب ان کو بھناؤ تو مشکل کشا کا ختم ضرور دلانا۔ جب لکڑہارا ہوش میں آیا تو دیکھا کہ وہ سنگریزے اس کے ہاتھ میں تھے۔ اس نے وہ جیب میں ڈال لیے اور گھر چلا آیا۔ گھر آ کر دروازے کے پیچھے چھپ گیا۔ جب بیٹی نے دیکھا کہ باپ کو گئے ہوئے دیر ہو گئی ہے تو وہ باہر آئی اور دیکھا کہ باپ دروازے کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ لڑکی کو اندازہ ہو گیا کہ اس کا باپ اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکا، اس لیے اب وہ اندر نہیں آ رہے۔ کہا، بابا جان اندر آ جائیے۔ باپ نے کہا، بیٹی مجھے تم سے شرم آتی ہے، وعدہ کر کے گیا تھا تمہارے لیے ضرور کلیجی لاؤں گا، لیکن تمام لکڑیاں جل کر راکھ ہو گئی ہیں۔ بیٹی نے کہا، بابا جان آپ آ جائیں، خداوند کریم ہمیں بہت کچھ دے گا۔ جب شام ہوئی تو لکڑہارے نے جیب میں ہاتھ ڈالا، وہی سنگریزے نکال کر بیٹی کو دیے کہ یہ لو بیٹا، ان سے کھیلو۔ لڑکی نے انہیں لے جا کر ایک کمرے میں پھینک دیے۔ الیاس صبح جب لکڑہارے کی بیوی نماز پڑھنے کے لیے اٹھی تو دیکھا کہ کمرے میں ہر طرف روشنی ہی روشنی دکھائی دیتی ہے۔ وہ ڈر کر فوراً باہر آ گئی۔ لکڑہارے سے کہا، ہمارے گھر میں ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے۔ لکڑہارے نے اٹھ کر دیکھا، کمرے میں جواہرات چمک رہے تھے۔ اس نے ان پر چادر ڈال دی۔ صبح ایک ہیرا لے کر جوہری کے پاس گیا۔ کہا، یہ ہیرا تم خرید لو اور اس کی قیمت مجھے دے دو۔ جوہری اتنا بیش قیمت ہیرا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ لکڑہارے سے کہا، گھر سے بوریاں لے آؤ، جس قدر بوریاں تم سے اٹھائی جائیں بھر کر لے جاؤ، یہ اس ہیرے کی قیمت ہے۔ لکڑہارے سے جس قدر بوریاں اٹھائی گئیں وہ لے گیا اور وہ زمین خریدی جہاں علی مولا مشکل کشا شیر خدا نے اسے سنگریزے دیے تھے۔ لکڑہارے نے وہاں ایک نہایت ہی شاندار محل بنوایا جس میں نہایت آرام و آسائش کی زندگی بسر کرنے لگا۔ ایک دن لکڑہارا اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ مجھ پر حج واجب ہو گیا ہے، میں حج کرنے جا رہا ہوں۔ میرے بعد ہر مہینے علی مولا مشکل کشا کا ختم ضرور دلانا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتی رہنا۔ چند دنوں کے بعد لکڑہارے کی بیوی نے اپنی بیٹی سے کہا، جاؤ 7 قسم کی مٹھائی لے کر آؤ، اس پر علی مولا مشکل کشا کا ختم دلائیں اور اللہ کی راہ میں تقسیم کریں۔ بیٹی نے کہا، اماں جان اب تو ہم بہت ہی امیر ہو گئے ہیں، ہم نہیں رنگ رنگ کی مٹھائی پر ختم دلاتے۔ والدہ نے اس بات پر اپنی بیٹی سے کچھ نہیں کہا اور خاموش ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد دونوں ماں بیٹی حمام میں غسل کرنے کے لیے گئیں کہ یکایک شور محسوس ہوا کہ حمام کو خالی کیا جائے،
کیونکہ بادشاہ کی ملکہ اور بیٹی حمام میں غسل کرنے کے لیے تشریف لا رہی ہیں۔ چنانچہ سب لوگ چلے گئے، لیکن لکڑہارے کی بیوی اور بیٹی نہ گئیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو ملکہ سے بھی زیادہ امیر ہیں، ہم نہیں جائیں گے۔ اسی اثنا میں ملکہ اور شہزادی حمام میں تشریف لائیں۔ انہوں نے سنا ہوا تھا کہ ایک لکڑہارا تازہ تازہ بہت ہی امیر ہوا ہے۔ جب لکڑہارے کی لڑکی حمام سے باہر نکلی تو شہزادی نے دیکھا اس کے گلے میں بہت ہی قیمتی موتیوں کا ہار سجا ہوا ہے۔ شہزادی نے لکڑہارے کی بیٹی سے پوچھا، یہ ہار تم نے کہاں سے لیا ہے؟ لکڑہارے کی لڑکی نے کہا، آؤ ہم تم سہیلیاں بن جائیں، یہ ہار تم لے لو، میں گھر جا کر اور پہن لوں گی۔ شہزادی نے کہا، اب ہم تم سہیلیاں بن گئی ہیں، اس لیے تم ہمارے گھر ضرور آیا کرنا۔ ایک دن لکڑہارے کی لڑکی شہزادی سے ملنے کے لیے گئی۔ شہزادی غسل کر رہی تھی۔ جب غسل کر کے باہر آئی تو نوکرانی سے کہا، جاؤ کھونٹی سے میرا ہار لے کر آؤ۔ نوکرانی نے کھونٹی پر ہار دیکھا تو غائب تھا۔ شہزادی نے کہا، ہار تم نے چرا لیا ہے۔ نوکرانی نے کہا، آج تک میں نے آپ کی کبھی چوری نہیں کی، یہ آپ کی سہیلی کا کام ہے۔ چنانچہ بادشاہ کو بلایا گیا۔ لکڑہارے کی بیٹی اور بیوی سے پوچھ گچھ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جب ہم غریب تھے ہم نے اس وقت بھی چوری نہیں کی تھی، اب ہم نے کیوں چوری کرنی تھی؟ لیکن بادشاہ کو یقین نہ آیا۔ اسی وقت حکم دیا کہ دونوں ماں بیٹی کو قید خانہ میں ڈال دیا جائے اور ان کے گھر کے آگے ایک دیوار کھڑی کر دی جائے۔ ادھر جب لکڑہارا حج کے لیے گیا، راستے میں ڈاکوؤں نے اس سے سب کچھ لوٹ لیا۔ وہ بغیر حج کے ہی گھر واپس لوٹ آیا۔ آ کر دیکھا کہ محل کے آگے ایک دیوار کھڑی ہے۔ لوگوں سے پوچھا کہ میرے اہل خانہ کہاں ہیں اور محل کے آگے دیوار کیوں کھڑی ہے؟ تو لوگوں نے اس کے پوچھنے پر تمام واقعہ بیان کیا۔ واقعہ سنتے ہی لکڑہارا بادشاہ کے پاس آیا، تمام ماجرا سنا۔ بادشاہ سے کہنے لگا کہ چوری تو ہم نے تب بھی نہ کی تھی جب ہم بہت غریب تھے، اب کیوں کرنی تھی؟ بادشاہ کسی طرح نہ مانا۔ لکڑہارے نے کہا، اگر ان کو قید سے رہا نہیں کریں گے تو مجھے بھی قید کر لیں، کیونکہ میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میری بیوی اور بیٹی قید میں رہیں اور میں گھر میں بیٹھوں۔ چنانچہ لکڑہارے کو بھی قید کر لیا گیا۔ جب رات ہوئی تو لکڑہارے نے اپنی بیوی اور بیٹی کو بلایا اور پوچھا کہ میرے جانے کے بعد علی مولا مشکل کشا شیر خدا کا ختم دلا کر اللہ کی راہ میں تقسیم کرتی رہی ہو؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ لکڑہارے نے کہا، بس یہ اسی کوتاہی کی سزا ہے۔ غرض کہ وہ تمام رات توبہ کرتے رہے اور روتے روتے سو گئے۔ جب نیند آئی، عالم خواب میں دیکھا کہ نقاب پوش حضرت علی تشریف لائے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تم نظر دینی بھول گئے تھے، اسی لیے عتاب الہی کا نزول ہوا ہے۔ لکڑہارے نے کہا، میرے پاس نظر دلانے کے پیسے نہیں ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اپنا بستر اٹھاؤ، نیچے سے 5 پیسے برآمد ہوں گے، ان کی شیرینی منگوا کر ختم دلانا اور اللہ کی راہ میں تقسیم کرنا، تمام مصیبت ٹل جائے گی۔ صبح جب لکڑہارا بیدار ہوا اور اپنا بستر اٹھایا تو 5 پیسے برآمد ہوئے۔ قید خانہ کے دروازے پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ ایک نوجوان لڑکا گھوڑے پر سوار آتا ہوا دکھائی دیا۔ لکڑہارے نے کہا، اے لڑکے، مجھے 5 پیسے کی شیرینی لا دو۔ اس نے کہا، بوڑھا قید بھی ہو گیا ہے، ابھی بھی شیرینی ہی کھاتا ہے۔ میری تو آج شادی ہے، میں بازار سے مہندی وغیرہ خریدنے جا رہا ہوں، اس لیے میں تمہارا کام نہیں کر سکتا۔ لڑکا یہ کہہ کر ابھی چند قدم ہی آگے بڑھا تھا کہ گھوڑے سے گرا اور گر کر مر گیا۔ جب لڑکے کے باپ کو معلوم ہوا کہ نوجوان لڑکا مر گیا ہے، روتا ہوا قید خانے کے دروازے سے گزرا۔ لکڑہارے نے وہی سوال کیا کہ مجھے 5 پیسے کی شیرینی لا دو۔ اس آدمی نے کہا، میرے ساتھ تو جو ہونا تھا وہ ہو چکا، کیوں نہ میں اس قیدی کا کام کرتا جاؤں؟ چنانچہ اسے شیرینی لا کر دی، اس پر علی مولا مشکل کشا کا ختم دلایا اور اللہ کی راہ میں تقسیم کروایا۔ لکڑہارے نے اس آدمی سے پوچھا کہ تم اتنے آزردہ کیوں ہو؟ اس نے کہا، میرا جوان لڑکا مر گیا ہے اور آج اس کی شادی تھی۔ لکڑہارے نے کچھ شیرینی اسے دی اور کہا کہ اس کو پانی میں حل کر کے منہ میں ڈال دینا۔
چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ جو ہی پانی کا قطرہ لڑکے کے حلق میں سے اترا، کلمہ پڑھتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ سبحان اللہ۔ دوسری طرف دوپہر کے وقت جب بادشاہ کھانے کے لیے بیٹھا تو دیکھا کہ ایک خوبصورت چڑیا منہ میں ہار لیے آ رہی ہے۔ چڑیا نے وہ ہار اسی کھونٹی پر لٹکا دیا۔ بادشاہ یہ دیکھ کر بہت حیران رہ گیا، کہنے لگا کہ اس میں ضرور کوئی راز پوشیدہ ہے۔ اسی لکڑہارے کو دوبارہ بلایا۔ لکڑہارے نے رات کا تمام واقعہ بادشاہ کے گوشِ گزار کیا۔ بادشاہ تمام واقعہ سن کر بہت خوش ہوا، تاج اتار کر اس لکڑہارے کے قدموں پر رکھ دیا اور کہنے لگا، آج سے آپ میرے باپ اور میں آپ کا بیٹا ہوں، جب تک زندہ رہوں گا آپ کی خدمت کروں گا۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ جس طرح لکڑہارے کی مشکل آسان ہو گئی، اسی طرح تمام مومنین اور مومنات کی بحق ائمہ طاہرین علیہ السلام مشکلیں حل ہو جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔